نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، ہمیں دشمنوں، حاسدوں، بیماریوں، پریشانیوں سے بچا کر اپنے دامن رحمت میں چھپائے اور ہماری تمام نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام اور کام مفکرین عالم کی نظر میں قبل ازیں کئی بار اس حقیقت کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ کسی کام کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس کی غرض و غایت کی بلندی اور اس کی افادیت کی وسعتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ جس کام کی علت گائی جس قدر بلند و پاکیزہ ہوگی اور اس کی افادیت میں جس قدر وسعت و پہنائی ہوگی، اس قدر وہ کارنامہ عظیم متصور ہوگا۔ بنابراً اصول یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ واقعہ کربلا اپنی غرض و غایت کی بلندی و افادیت کی ہمہ گیر وسعتوں کے اعتبار سے اس کارخانہ ہست و بود میں عدیم النظیر آتا ہے، اور اس نے ہمیشہ ہر دور میں مفکرین عالم کو اپنی اہمیت و عظمت کا اقرار کرنے پر مجبور کیا ہے، اور دنیا کے اکابرین و مفکرین نے بلا تفریق مذہب و ملت اس شہید عالم انسانیت کی خدمت میں عقیدت و ارادت کے قیمتی پھول نشاور کیے ہیں، جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ معلیٰ میں اپنی عقیدت کے موتی نثار کیے ہیں۔ تو ان میں کچھ نام ایسے لوگوں کے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، اور روز حشر و نشر پر ایمان نہیں رکھتے، جس سے شاعر کے اس بیان کی حرف بحرف تائید مزید ہو جاتی ہے کہ تو اپنے خون پاک کے چینٹوں سے اے حسین انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا، اسلام کی کشش کا نہ جن پر اثر ہوا، تو درد بن کے ان کے دلوں میں سما گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ان کی دعوت جاری ہے، اور روز بروز ان کا نام روشن سے روشن تر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نمبر 1، مہاتما گاندھی۔ میں اہل ہند کے سامنے کوئی نئی بات پیش نہیں کرتا، بلکہ میں نے کربلا کے ہیرو کی زندگی کا بخوبی مطالعہ کیا ہے، اور اس سے مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی اگر نجات ہو سکتی ہے تو ہم کو حسینی اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، پنڈت جواہر لال نہرو۔ کربلا کے عظیم المثال ہیرو اور اس کی قربانی کی جو اس ہیرو نے مفاد انسانی کی خاطر پیش کی، جذبات فخر کو بلند کرتی ہے۔ مون لائٹ محرم 61 ہجری کا واقعہ امام حسین جرأت استقلال کی ایک زبردست یادگار ہے جو اب سے 1300 سال قبل رونما ہوا تھا۔ ہر فرقہ، ہر قوم اور فرد کو استقلال اور اپنی ہمت و جرأت میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے جذبہ اثار و قربانی کو عروج و ترقی کی انتہائی منزل پر پہنچانا چاہیے۔ میں بھی اپنی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سرفراز 2 فروری 1942۔ نمبر 3، سوامی شنکر آچاریہ جی۔ اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام کا وجود مٹ جاتا اور دنیا ہمیشہ کے لیے خدا پرستی اور نیکیوں سے خالی ہو جاتی۔ میں نے حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں دیکھا، اور حسین علیہ السلام کی شہادت سے زیادہ کسی شہید کی قربانی کا اثر نہیں ہوا۔ سرفراز لکھنؤ 12 فروری 9391۔ نمبر 4، سر رادھا کرشن۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی اور اثار سے دنیا پر ثابت کر دیا کہ دنیا میں حق و صداقت کو زندہ اور پائیدار رکھنے کے لیے ہتھیاروں اور فوجوں کی بجائے جانوں کی قربانی پیش کر کے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کر دی ہے۔ آج ہم اس بہادر جان فدا کرنے والے اور انسانیت کو زندہ کرنے والے عظیم الشان انسان کی یادگار مناتے ہیں، اور اس وقت اپنے دلوں میں فخر و مباحات کا جذبہ محسوس کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ حق و صداقت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ سرفراز فروری 1942۔ نمبر 5، دھیراج مہندر بہادر سنگھ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسان کی خدمت بہادری سے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدمت کا طریقہ بتا دیا ہے، اس لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے ہر قوم کے لوگ آپ کی یادگار ہر سال مناتے ہیں۔ اچھوت اخبار حسینی پنتھ علی گڑھ۔ نمبر 6، دستور قیصر و مہیار قطور۔
اگر شہداء اعظم کی قربانیاں نہ ہوتیں، دنیائے اخلاق و مذہب و صداقت سے نہ آشنا رہتی۔ دنیا ان شہیدوں کی ممنون ہے جنہوں نے موت کو ذلت پر ترجیح دی۔ امام حسین علیہ السلام ان شہداء میں سے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے جان دی۔ ہم کو ان کی یاد اپنے عمل سے منانا چاہیے اور ان کی قربانیوں سے سبق لینا چاہیے۔ ہندو قوم عزاداری۔ نمبر 7 مورخ مسٹر واشنگٹن ایرنگ۔ حضرت حسین علیہ السلام اس وقت مدینہ میں تھے جہاں 10-11 برس سے اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلے گئے تھے۔ وہ سمجھے کہ میں نے یزید کی باقاعدہ بیعت کر لی تو یقیناً سارا عالم میرے ساتھ بیعت کر لے گا اور تمام ناجائز افعال سنت ہو کر رواج پائیں گے۔ نہایت ایمانداری اور بڑی جوان مردی سے تمام مصیبتوں کے مقابلے میں صاف انکار کر دیا۔ وہ خود انہی کا یہ مقدس خیال تھا کہ جان دو اور یزیدی اموی کے ہاتھ سے بندگان خدا کا ایمان بچاؤ۔ جب الہام یا خود اپنی حق پسند طبیعت نے فیصلہ کر دیا تو اب زمانے کی کوئی قوت اور دنیا کی کوئی مصیبت ان کو اس ارادہ سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ ہزاروں آدمیوں کے مقابلے میں 72 آدمی ہو گئے جن کے تعداد پوری کرنے کو ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ یہی لوگ در حقیقت ایک سچے مذہب کا نمونہ تھے۔ محرم کی 10ویں 61 ہجری مطابق 10 اکتوبر 680 اس لاجواب لڑائی کی تاریخ ہے۔ نہایت آسانی سے ممکن تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدی اموی سے اس کی تمنا موافق بیعت کر کے اپنی جان و دل بچا لیتے۔ مگر اس ذمہ داری کے خیال نے جو مذہبی ریفارمر کی طبیعت میں ہوتا ہے اس بات کا اثر نہ ہونے دیا اور نہایت سخت مصیبت اور تکلیف پر ایک بے مثل صبر و استقلال کے ساتھ قائم رہنا، اولاد کا سامنے شہید ہونا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا مارا جانا، زخموں کی تکلیف، عرب کی دھوپ، پھر اس دھوپ میں زخمی کی پیاس، یہ ایسی تکلیفیں نہ تھیں جو سلطنت کے شوق کے سامنے آدمی کو صبر کے ساتھ اپنے ارادے پر قائم رہنے دیتی۔ حسینی دنیا سواد 681۔ مسٹر کارلائل مصنف ہیرو ورشپ۔ بہادرانہ کارنامے محض ایک قوم اور ایک ملک تک محدود نہیں رہتے بلکہ تمام انسانی برادری کی میراث اور ملکیت ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آنے والی نسلوں میں سلسلہ شجاعت اور استقامت باقی رہتا ہے۔ اس لحاظ سے واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر جس درجہ غور و فکر کیا جائے اسی قدر اس کے اعلیٰ اور عملی کے مطالب روشن ہو جائیں گے۔ اچھا آؤ ہم دیکھیں کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ فاتحان کربلا کو اللہ کا کامل یقین تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا سے اچھی دنیا دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ قومی غیرت و حمیت کا بہترین سبق ملتا ہے جو کسی اور تاریخ میں نہیں ملتا، اور ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب دنیا میں مصیبت اور غضب وغیرہ بہت ہو جاتا ہے تو اللہ کا قانون قربانی مانگتا ہے۔ اس کے بعد تمام راہیں صاف ہو جاتی ہیں۔ ہیرو ورشپ۔ نمبر 9 ایڈورڈ کبن مورخ و مصنف ڈکلائن اینڈ فال رومن امپائر۔ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبارک چال چلن ان امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں مجتمع تھے۔ یزید کے خلاف ان کو اپنا مقصد پورا کرنے کی آزادی تھی جو کہ دمشق کا ظالم حاکم تھا اور جس کی برائیوں کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جس کا خطاب خلافت انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یوم شہادت کی صبح کو امام حسین علیہ السلام ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن لے کر پشت مرکب پر سوار ہوئے۔ قریب بمرگ ہیرو ان پر حملہ آور ہوا تو یزیدی بہادر سپاہی بھی ہر طرف بھاگ نکلے۔ امام حسین علیہ السلام کا پردرد واقعہ ایک دور دراز ملک میں واقع ہوا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بے رحم و سنگ دل کو بھی ہلا دیتا ہے، اگرچہ کوئی کتنا ہی بے رحم ہو، مگر حسین علیہ السلام کا نام سنتے ہی ان کے دل میں ایک جوش و ہمدردی پیدا ہو جائے گا۔ گینز رومن امپائر۔ نمبر 10 مسٹر جیمس کارکرن مصنف تاریخ چین۔ دنیا میں رستم کا نام بہادری میں مشہور ہے، لیکن کئی شخص ایسے گزرے ہیں جن کے سامنے رستم کا نام قابل لینے کے نہیں۔ چنانچہ اول درجہ میں امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ بہادری میں ہے، کیونکہ میدان کربلا میں ریت پر تشنگی اور گرسنگی میں جس شخص نے ایسا کام کیا ہو اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لیتا ہے جو طریق سے واقف نہیں ہے۔ ایک ہی دعا دو مثل مشہور ہے اور مبالغہ کی حد بھی ہے۔ جب کسی کا حال میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن حسین علیہ السلام اور 72 تن کو 8 قسم کے دشمنوں نے تنگ کیا تھا اور پھر بھی قدم نہ ہٹا، چنانچہ چاروں طرف سے 10,000 فوج یزید کی تھی جن کے تیروں اور نیزوں کی بچھاڑ مثل آندھی کی آتی تھی۔ 5ویں دشمن عرف کی دھوپ کی مانند عرب دھوپ ہے اور 6واں دشمن وہ ریگ کا میدان تھا جو آفتاب کی تمازت میں شعلہ زن اور تنور کی خاکستر سے زیادہ پرسوز تھا، بلکہ اس کو دریائے قہر کہنا چاہیے جس کے بلبلے بنی فاطمہ علیہ السلام کے پاؤں کے آبلے تھے۔ وہ دشمن سب سے ظالم بھوک اور پیاس مثل دغاباز ہمراہی کے تھے، بس جنہوں نے ایسے مارکے میں ہزارہ کافروں کا مقابلہ کیا، بس ان پر خاتمہ بہادری کا ہو چکا۔
تاریخ چین اردو جیم 2 باب 61 8481 نمبر 11 ڈاکٹر میسور ماربین جرمنی مورخ سیاست اسلامیہ ہمارے نزدیک قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کی اشاعت یہ سب کچھ حسین علیہ السلام کے قتل ہو جانے سے اور ان واقعات کے پیدا ہو جانے سے ہے۔ ملکی احساس اور ہیجان مذہبی جو تعزیہ داری سے پیدا ہوا کسی قوم میں نظر نہیں آتا۔ تمام اعلیٰ صفات اور پولیٹیکل ریزولیوشن کا احساس حسین علیہ السلام کے غم سے ہوتا ہے، اور جب تک اس عمل کو اپنا ملکہ قرار دیتے رہیں گے، پستی اور زبردستی قبول نہ کریں۔ حسین علیہ السلام اپنے زمانے میں سیاست میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ارباب دیانات میں سے کسی شخص نے ایسی مؤثر سیاست اختیار نہیں کی کہ جو جناب امام حسین علیہ السلام نے اختیار فرمائی۔ ان کا قصد سلطنت اور ریاست حاصل کرنے کا نہ تھا، صاف صاف اپنے ہمراہیوں سے فرماتے جاتے تھے کہ جو جاہ و جلال کے حرص و طمع میں میرے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ ہم سے الگ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے بے کسی اور مظلومیت کو اختیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے واقعہ نے تمام وقائع پر برتری حاصل کر لی۔ حسین علیہ السلام کا واقعہ عالمانہ اور حکیمانہ اور سیاسی حیثیت کا تھا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ رسالہ مذکورہ مترجمہ اردو۔ نمبر 12 پروفیسر براؤن مصنف تاریخ ادبیات ایران ایسا کوئی متنفس ہے کہ جو درد بھرا دل رکھتا ہو اور پھر حالات کربلا کو دیکھ کر اس کے دل نہ پسیجے؟ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ محرم کی عزاداری کے سلسلہ میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، خواہ شبیہیں دیکھنے سے ہو یا نوع خوانی سے، وہ نہایت کھرے اور سچے ہوتے ہیں، اور غیر ملکوں اور غیر مسلموں کو بھی ان کے مخلصانہ اور مؤثر ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ لٹریری ہسٹری آف یرشیا